بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید کے والد جناب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت نشین ہوا۔ یزید اہل بیت کا پکا منکر اور ان سے بے حد بغض رکھتا تھا، اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والے اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین حق پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید نے سوچا کہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں لینے کے لیے آپ کو سرنگوں یا راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور اس کے اعلی کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے براستہ مکہ۔ 8 ذی الحج کو آپ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہوا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا جگر گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی بے چینی طاری تھی، جیسے وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگ جانا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قافلے کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہی قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں حالات معلوم کر کے آپ کو خبر کریں، انہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ کوفے کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے وہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف یا پھر لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور پھر بعد میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت عباس کا نام سنتے ہی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں وفا، سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ یزیدی فوج کی طرف سے ایک قاصد حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغام تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں
تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا کہ ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ ایک طرف یزیدی فوج حضرت امام حسین علیہ السلام کے راستے میں حائل تھی تو دوسری طرف گورنر کوفہ آپ کو قتل کرنے کے لیے رائے عامہ ہموار کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو آپ کے خلاف کر کے یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو مزید 30,000 فوج کا لشکر کوفہ سے کربلا روانہ کر دیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات بھی جاری تھے۔ 2 محرم الحرام کو یزیدی فوج کے جس پہلے دستے نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، اس دستے کے سربراہ حر الریاحی کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ آپ کو آگے بڑھنے اور کوفہ داخل ہونے سے روکا جائے۔ چند دنوں میں ہی حر نے جناب حر تک کا سفر طے کر لیا۔ حر چند ملاقاتوں میں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو جان چکے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یزیدی فوج اور حضرت امام کے بیچ میں مصالحت ہو جائے۔ حر کے دستے نے ایک طرف تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکے رکھا تھا تو دوسری طرف وہ روزانہ نماز حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہی پڑھتے تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا۔ 9 محرم الحرام شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں 60,000 جنگجو تھے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے 72 جانصاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی عیاری اور مکاری کا استعمال کرنا چاہا اور اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ اس لڑائی سے الگ ہو جائیں تو آپ کو امان ہے۔ شمر نے کہا کہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے اور اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ کو آپ کے بھائیوں سمیت امان دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس نے شمر کو کہا کہ اے ملعون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لینا، اسی کی تربیت اور حکم سے آج میں یہاں موجود ہوں۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پہ تھے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آپ میں سے جو بھی جانا چاہے جا سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روشنی مدھم کر دی تھی تاکہ جو جانا چاہتا ہے اندھیرے میں چلا جائے۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے وفا بھائی اور ساتھی کو کہا کہ عباس روشنی بڑھا دو، یعنی امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر حضرت امام حسین فردن تمام خیموں میں گئے، تمام اصحاب کے ساتھ الگ الگ وقت گزارا۔ سب سے زیادہ وقت اپنی بہن کے خیمے میں گزارا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میرے بعد میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنا، سجاد یعنی حضرت امام زین العابدین کا خیال رکھنا۔ حضرت سجاد حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے اور میدان کربلا میں کسی ایسی بیماری کا شکار تھے کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، اس لیے وہ جنگ میں حصہ بھی نہیں لے سکے۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ ادھر جب حر نے دیکھا کہ ماحول کسی بھی طرح جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو انہوں نے اپنے آپ، بیٹے اور 2 ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کی کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ اس طرح ہی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے یزیدی فوج سے جنگ کروں اور لڑتے لڑتے میں، میرا بیٹا اور میرے ساتھی
آپ پر اپنی جان قربان کر دے۔ 10 محرم الحرام جب حضرت عباس، بی بی سکینہ علیہ السلام اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے، آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادی کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے اور روندتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا اور پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ نے علم نیچے نہیں کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو آپ کا شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر اور مشکیزے پر لگے، پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے لیکن آپ حیات تھے، شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار امام پر جانے قربان کر رہے تھے لیکن آپ کا ایک ایک سپاہی 20 یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے جام شہادت نوش کر رہا تھا۔ ایک ایک کی اسی جنگ میں نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ریت سے تیمم کیا اور نماز عصر کی نیت باندھی۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت جٹا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ یزیدی بدبختوں کو شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب نماز میں مشغول ہوتے تھے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ تکلیف کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شمر ملوم نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ آپ نے یزید کو کہا کہ تو ساری طاقت بھی لگا تو نامراد ہی رہے گا، تو میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکے گا، اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے اور شہدائے کربلا کے مزارات 1400 سال بعد بھی آج آباد ہیں۔ باطل قوتوں کے سامنے سر نہ جھکا کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کیا اور اسلامی روایات کی لاج رکھی۔ آپ کی قربانی حق و باطل کے درمیان وہ واضح فرق ہے جو قیامت تک حق والوں کی رہنمائی اور صبر کی تلقین کرتی رہے گی۔